YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ٹاپک ہے یہ بڑا خاص ٹاپک ہے، اور اس کے بارے میں اکثر لوگ جو نا سوال کرتے ہیں کہ جی آپ نے اس موضوع پہ بات نہیں کی، اس موضوع میں بات کریں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمیں آئیڈیا دیتے ہیں کہ ایسا کرو ایسا کرو، وہ بھی صرف دیکھیں اس لیے کہ یہ چینل ہمارا نہیں ہے، چینل آپ لوگوں کا ہے، یہ چینل آپ لوگوں کا چینل ہے، اور یہ جو چل رہا ہے یہ آپ لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اللہ کی رحمت ہے اور آپ لوگوں کا تعاون ہے اور مدد ہے جس سے یہ چل رہا ہے۔ اب میں آپ کو بنا کے بتاتا ہوں کہ حج، عمرہ یا زیارتوں پہ جانے والی علامت کون سی ہوتی ہے۔ یہ ہاتھ کی لکیروں میں یا سفر کی علامتیں ہیں، یہ جنی عام سے سفر ہے نا، یہ جو میں نے بنائی لکیر یہ عام سے سفر ہے، یہ ایک بیچ میں بڑا سفر ہے، پھر یہ ایک سفر ہے، پھر یہ ایک سفر ہے، یہ بڑا سفر ہے، یہ سفر بڑا، یہ سفر بڑا۔ اگر آپ کے ہاتھ میں اس طرح کی علامت موجود ہے، اس طرح کی علامت موجود ہے، اور آپ کی عمر یہ سمجھیں کہ 40 45 یا اس سے اوپر ہے، تو ٹھیک ہے، یہ بڑی لکیر جو ہے یہ سفر کی علامت ہے۔ حج یا عمرہ وغیرہ کر سکتے ہیں، یا زیارتوں وغیرہ کا سفر آپ کو آ سکتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں جی نیکی کا سفر، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نیکی کا سفر۔ اب یہ جتنا مثال یہ بڑی لکیر حج یا عمرے کی، اس کے بعد یہ دوسری لکیر تھوڑی جنی اس سے کم، یہ جنی سمجھو کہ زیارتوں کا سفر جو ہے اس کی علامت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ جو دوسرے سفر چل رہے ہیں یہ وہ سفر ہیں جو کاروباری سلسلے کے یا نوکری کے سلسلے میں یا کسی بھی ایسے سلسلے میں آپ کسی ملک یا کسی کنٹری میں جا سکتے ہیں۔ باقی یہ جو سفر ہے اس میں ایسا نہیں ہے، اس میں تو یا تو آپ حج عمرے پہ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، یا زیارتوں کا سفر آپ کریں گے، یہ ان علامتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اور آپ کے ہاتھ میں اگر اس طرح کی چیز ہے تو سمجھو کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ زیارتوں کا سفر کرائے، اللہ تعالیٰ آپ کو حج کروائے، اور یہی جنی زندگی ہے۔ تو پیارے دوستو، ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ احتشام نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت کیسی ہے اور کیسے رہے گی۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت بہتر لکیر ہے، اور انشاءاللہ بڑی کامیابی نصیب ہونے کے چانس ہیں۔ خیال نے سوال کیا اوکاڑا سے کہ کیا میں ملک سے باہر جا سکتا ہوں اور کیا مجھے کامیابی نصیب ہوگی یا نہیں۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں بھی موجود ہیں اور کامیابی کی لکیریں موجود ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں جو سب سے اہم سب سے خاص بات یہ ہے کہ دماغ کی اور زندگی کی لکیریں الگ الگ ہو کر چل رہی ہیں۔ الگ الگ ہو کر چلنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ آرام سے بیٹھ نہیں سکتے، کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے ہیں اور کامیاب بھی ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ رب نواز نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں، یہ بتائیں کہ جا پاؤں گا یا نہیں۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں موجود ہیں، انشاءاللہ آپ کی قسمت میں سفر بھی اور زندگی میں سکون بھی آتے میرے وقت میں نظر آتا ہے۔ سارہ نے سوال کیا لاہور سے کہ میری شادی اپنی کنٹری میں ہوگی یا اس سے باہر ہوگی اور کب تک ہونے کے چانس ہیں۔ آپ کی شادی 2026 2025 2026 میں ہونے کے چانس ہیں، اور 2 یا 3 مختلف ممالکوں کے سفر بھی آپ کریں گی انشاءاللہ۔ نبیلہ نے سوال کیا ٹوبہ ٹیک سنگھ سے، یہ بتائیں کہ میری شادی کیسے رہے گی اور کیسے چلے گی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں شادی کی لکیر خوبصورت بھی ہے اور اچھی بھی ہے، انشاءاللہ یہ شادی کامیاب ہوگی اور شادی کے بعد کی زندگی اچھی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کو پابندی سے پڑھتے رہا کریں۔ رضا شاہ نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی اور میری شادی کیسے رہے گی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے شادی آپ کی ماشاءاللہ سے کامیاب ہوگی، نظر بد کا اثر ہو سکتا ہے، اس کے لیے سورہ فلق سورہ ناس جو اس کو پابندی سے پڑھیں، انشاءاللہ نظر کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ محدب قاسم نے سوال کیا ہے فیصل آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میں آگے تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، اور ابھی میں بورڈ کا سلسلے کی اسٹڈی کر رہا ہوں، کامیابی نصیب ہوگی یا نہیں۔ پیارے دوست، اللہ کے فضل سے کامیابی نصیب ہوگی اور حالات بھی اچھے ہوں گے، بس صرف اپنے آپ کو نظر سے بچائیں، اس کے لیے سورہ فلق سورہ ناس کو پابندی سے پڑھیں، نظر کے شر سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ آمنہ نے سوال کیا ہے سیالکوٹ سے کہ میرا ابھی نکاح ہوا ہے، یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں کتنی اولادیں ہیں۔ پیاری گڑیا، ابھی تھوڑا صبر کر لیں تو بہتر ہوگا۔ آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی 2 سے 3 لکیریں موجود ہیں، لیکن فی الوقت اس کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ سیرش نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی۔ شادی آپ کی کامیاب رہے گی اور شادی کے بعد کی زندگی بھی بہت اچھی اور بہت بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ انم طارق نے سوال کیا کوئٹہ سے کہ شوہر کے ساتھ میری آن بہن چل رہی ہے، جس کی وجہ سے میں اپنے ماں باپ کے گھر میں اور شوہر لینے بھی نہیں آتا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں طلاق دوں گا، تو کوئی وظیفہ یا کوئی عمل دیں تاکہ اس پریشانی سے نجات ملے۔ آپ کوشش کریں سورہ فاتحہ جو ہے اس کو پابندی سے پڑھتے رہا کریں،
اللہ کے فضل سے کامیابی ہوگی، زندگی میں سکون ہوگا اور پریشانی سے نجات ملے گی انشاءاللہ۔ راہیلہ نے سوال کیا خیر پور سے کہ میری اور میرے منگیتر کی ہم لوگ کی منگنی بچپن میں ہی ہو گئی تھی، لیکن بعد میں اس نے کہا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا اور میری بھی شادی نہیں ہو رہی، اس کی کیا وجہ، اور یہ بتائیں کہ کیا میری شادی اسی میرے منگیتر سے ہوگی یا کسی اور سے ہوگی؟ دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی تو خاندان میں ہوگی، اب یہ پتہ نہیں کہ وہ اس میں ہوگی یا اس میں ہوگی، شادی خاندان میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی، تھوڑی لیٹ ہوگی لیکن کامیاب زندگی گزرے گی۔ ہاجرہ حسنہ نے سوال کیا پشاور سے کہ یہ بتائیں کہ میری زندگی کب بدلے گی اور کب میری قسمت میں بہتری کے چانس نظر آتے ہیں؟ آنے والا وقت آپ کا اللہ کے فضل سے اچھا اور بہتر ہوگا اور زندگی بڑی پرسکون ہوگی۔ کوشش کریں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دین کی طرف راغب کریں، اسی میں آپ کا بھلا ہے اور اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ لیبہ خالد نے سوال کیا شور کوٹ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی اور زندگی کیسے گزرے گی؟ آپ کی زندگی اللہ کے فضل سے بہتر اور اچھی گزرے گی۔ بہرحال کوشش کیا کریں کہ نماز کی پابندی کریں، اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ زیب النساء نے سوال کیا گجر خان سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی کامیاب ہے اور آپ کی شادی انشاءاللہ کامیاب رہے گی، اور دل کا حال کسی کو نہ دیں، اندھا اعتماد نہ کریں، باقی اللہ رحم کرے گا۔ فہد نے سوال کیا ہے فیصل آباد سے کہ کیا میں کروڑ پتی بن پاؤں گا؟ کیا میرے پاس بے حساب دولت ہوگی؟ انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے گا، آپ کروڑ پتی بھی بنیں گے اور آپ کے نصیب میں دولت بھی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ محنت کریں، کوشش کریں، کیوں کہ آپ کے ہاتھ کی لکیریں بہت اچھی ہیں۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں اور کتنی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ فاطمہ یوسف نے سوال کیا ہے گجرانوالہ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور شادی کے بعد کیا میں اپنے شوہر کے ساتھ کسی دوسری کنٹری میں جا کر سیٹ ہو سکتی ہوں؟ دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں تو بہت زیادہ ہیں، مثال یہ سمجھ لیں کہ 4 یا 5 لکیریں آپ کے ہاتھ میں موجود ہیں، اور شادی کی جو لکیر ہے وہ بھی گہری اور صاف لکیر ہے، اور زندگی کی لکیر آخر میں 2 شاخہ بنا رہی ہے۔ 2 شاخہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کا کچھ وقت ایک کنٹری یا ایک ملک میں گزرتا ہے یا ایک گھر میں گزرتا ہے، اور دوسرا 2 مختلف کنٹریوں میں، دوسرا وقت جو ہے 2 مختلف کنٹریوں میں گزرتا ہے، یعنی کچھ عرصہ ایک ملک میں، کچھ عرصہ دوسرے ملک میں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ جس کے ساتھ شادی ہو اسی کے ساتھ یعنی آپ کسی اور کنٹری میں سیٹ ہوں۔ اگر یہ شادی والا سلسلہ نہیں بھی ہوتا لیکن آپ کے ہاتھ میں دوسری کنٹری میں جا کے سیٹ ہونے والی جو پوزیشن ہے وہ نظر آتی ہے۔ کنزا بطول نے سوال کیا ہے امریکہ سے کہ میں دوسرے ملک میں جا کر سیٹل ہونا چاہتی ہوں، سیٹ ہونا چاہتی ہوں، کیا میں وہاں جا کے سیٹ ہو سکتی ہوں؟ یعنی کہ اگر میں کینیڈا میں جا کے رہنا چاہوں اور وہاں کی شہرت حاصل کرنا چاہوں تو کیا مجھے ملے گی؟ جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے فی الوقت یہ پوزیشن بہت یعنی سست ہے۔ آگے جا کے اگر یہی لکیر تھوڑی فاسٹ ہو جاتی ہے اور گہری ہو جاتی ہے تو 100% آپ کینیڈا میں جا کر سیٹ بھی ہو جائیں گی اور کامیاب بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔